للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی میں وفات فرما گئے، پردہ دنیا سے فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت اس لیے کہا جاتا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسانیت پر نزع کا عالم تھا اور یہ انسانیت اپنی تمام تر ساز و سامان، مال و دولت، جاہ و حشمت، ہیبت و سطوت اور بادشاہت و فوج کے ساتھ اس سمیت تباہی و بربادی کے عمیق اور گہرے گڑھے میں گرنے والی تھی، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہیں رسالت دی، انہیں نبوت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاں بلب انسانیت کو اس مصیبت سے، اس گڑھے سے، اس تباہی سے، اس بربادی سے نکال لیا۔ اس لیے محسن انسانیت ہے۔ اور آپ نے توحید کی ایک ایسی روشنی عطا فرمائی کہ اس سے پہلے انسانیت وہ جو ہے بت پرستی اور توہم پرستی میں گری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دے کر ان کو اس ضلالت و گمراہی کی تاریکی سے اور اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور میں پہنچا دیا، ایمان کی روشنی میں پہنچا دیا۔ اور مختلف قسم کی توہم پرستیاں اور بت پرستیوں میں جو غلام بنی ہوئی تھی انسانیت، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلاصی عطا فرمائی، اور مختلف قسم کے طوق و سلاسل جو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، حضور نے ان کے گلے سے توڑ کر اور نکال کر پھینک دیے، اور انسانیت کو صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائی، ورنہ اس سے پہلے تو دنیا میں رہ کر بھی وہ گمراہ تھی، اور وہ ایسی زندگی گزار رہی تھی جیسے کہ وہ قید ہو، آزاد ہو کر بھی قید تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا کی حقیقی نعمتیں ان کو عطا کی جو انہوں نے اپنے اوپر بند کر رکھی تھی۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے، حضور کی بعثت سے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روح، نئی روشنی، نیا ایمان، نیا یقین، نئی نسل، نیا تہذیب و تمدن، نیا راستہ اور نئی روشنی اور نئی بہار ملی۔ اس سے پہلے تو بڑی خستی حالت تھی، خستہ حالت تھی انسانیت کی، درخت کے سامنے میں جھکے ہوئے ہیں، ستاروں کے سامنے میں جھکے ہوئے ہیں، سورج کے سامنے توہم پرستیاں، کوئی تیز ہوا چلی، آندھی چلی، اس کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ظلمتوں کو ختم کر کے، ان ساری تاریکیوں سے، اس جہالت کی، اس گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں پہنچایا، اور ظلم اور اس اندھیرے، ظلم اور جو ہے زیادتی، اس کی خزاں سے نکال کر عدل و انصاف کی بہار میں لائے۔ لڑائی جھگڑے، قتل، نفرت، لڑائی جھگڑوں اور قتل اور نفرتوں کی کڑکتی دھوپ سے نکال کر اسلام کے مواخات، اسلام کے محبت والے ماحول میں ان چھاؤں میں لے آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے محسن ہیں، تمام لوگوں کے محسن ہیں، قیامت تک کے لیے محسن ہیں۔ اچھا، یہ دور کیسا عجیب تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دو قسم کی برائیاں، بت پرستی، ہر قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں، لکڑی کے بت پڑے ہوئے ہیں، آٹے کے بت پڑے ہوئے ہیں، پتھر کے بت پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے بت پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی سے
کسی سے جو ہے وہ عزت مانگ رہے ہیں، کسی سے عروج مانگ رہے ہیں، کسی سے بیٹی مانگ رہے ہیں، کسی سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کسی سے جو رزق کی فراوانی مانگ رہے ہیں، کسی سے غربت دور کرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ مختلف قسم کے بت ان کے اسیر بنے ہوئے تھے۔ یہی توقع سلاسل تو حضور نے ان کے گلے سے نکالے، ایک اللہ رب العزت کی طرف ان کا رخ کر دیا، کیونکہ اللہ کی عظمت کو یہ قوم نہیں پہچانتی تھی، اللہ کی کبریائی سے یہ روگردان تھی، چہرہ پھیرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی قیمت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے جب اللہ سے رخ پھر جائے، ان چیزوں میں پڑ جائے انسانیت، تو اس کی کوئی قیمت تو نہیں رہتی۔ اور جس کی وجہ سے چونکہ اللہ سے گمراہ تھے، اللہ کا پتہ نہیں تھا، خصوصاً عرب، ویسے تو ساری انسانیت ایسی تھی، خصوصاً عرب کی بات ہو رہی ہے، پھر ان کے اندر قتل، راہزنی، ڈاکہ زنی